الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ ہمارا یہ درس قرآن الحمدللہ توفیق خدا سے آج جس سورت تک پہنچا ہے سورہ صف، اور اس سورت کا دوسرا نام جو روایات میں بیان ہوا ہے سورہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یہ سورت روایات میں وارد ہوئی ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ کا ذکر اس سورت میں موجود ہے۔ تو کبھی اگر آپ لوگوں سے اسلامی کوئسچن ہو کہ کون سی سورت حضرت عیسیٰ کون سی ہے، تو وہ یہ سورہ صف جو 14 آیات پر مشتمل ہے۔ تو لہٰذا اس سورت کو سورہ صف کو سورہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ سورت جو ہے مشہور مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں یہ نازل ہوئی، اور اس سورت کے ٹوٹل جو آیات ہیں وہ ہیں 14۔ بسم اللہ، اب اس کی جو فضیلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ عیسیٰ، خود سید الرسل نے بھی اس سورت کو سورہ عیسیٰ کے نام سے یاد کیا۔ فرماتے جو شخص سورہ عیسیٰ پڑھے، یعنی سورہ صف یہ والی سورت، کان عیسیٰ مصلیا علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سورت کے پڑھنے والے پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، وَمُسْتَغْفِرًا لَهُ مَا دَامَ فِي الدُّنْيَا، اور جب تک یہ شخص دنیا میں ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سورت کے پڑھنے والے پر کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَهُوَ یوم القیامہ رفیقہ، اور اس سورت کے پڑھنے والا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں، بزرگ انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہم فلاں پیر صاحب سے دعا کروا کے آتے ہیں، فلاں دربار پہ جاتے ہیں، فلاں جگہ پہ جاتے ہیں۔ انبیاء مرسلین اور بڑے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسیج دے رہے ہیں، اگر کوئی حضرت عیسیٰ سے دعائیں لینا چاہتا ہے، دعائیں کروانا چاہتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر حضرت عیسیٰ سے رحمت کی دعا لینا چاہتے ہو تو یہ سورت پڑھو۔ رحمت کی دعا یعنی آپ کے رزق میں خیر و برکت، آپ کو اولاد ملے گی، آپ کے گھر میں جو ہے خوشحالی ہوگی، رحمت آ گئی، بیماریاں دور، رحمت آ گئی، تکلیفیں دور، رحمت آ گئی، گھر میں سکون۔ تو لہٰذا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا والوں سے دعائیں لینے والوں، اس سورہ صف کو، سورہ عیسیٰ کو پڑھو، حضرت عیسیٰ تمہارے حق میں رحمت کی دعا کریں گے۔ دوسرا، جب تک تم دنیا میں جیو گے حضرت عیسیٰ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ کس قدر مومن خوش نصیب ہے، معصوم نبی، 5 بڑے نبیوں میں سے جس نبی کا ذکر جو صاحب شریعت، وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور یہ مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ خوش نصیب حضرت عیسیٰ کے دوستوں میں سے ہوگا۔ تو یہ تھی فضیلت اس سورت کے پڑھنے کی۔ 14 آیات ہیں، یعنی 5 منٹ بھی نہیں لگتے اس سورت کی تلاوت کرنے میں۔ اس کی چند آیات کی تلاوت، ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اللہ صاحب غلبہ حکمت والا ہے۔ آیت مجیدہ یہ سمجھا رہی، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ صاحب غلبہ بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کرتے کیوں ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کرتے ہو جو خود کرتے نہیں، یعنی ایسی چیز کی دعوت کیوں دیتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر خود عمل نہ کرو۔ تیسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے خدا کے نزدیک سب سے بڑی ناپسند بات یہ ہے کہ انسان دوسروں کو تو سمجھاتا پھرے، ہدایت کرتا پھرے، لیکن خود اس پر عمل نہ کرے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہے، یعنی میدان جنگ میں مسلمان منظم اور صف بستہ کھڑے ہو کر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، میدان کو چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتے۔ اللہ ایسے مجاہدین کو، ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اس سورت کا نام صف جو ہے وہ اسی آیت نمبر 4 سے صفن سے صف اس کا نام ہے، تو اس سورت کا نام سورہ صف بھی ہے اور سورہ عیسیٰ بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، جبکہ تم جانتے ہو بتحقیق یقیناً تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ان لوگوں نے، وہ لوگ منحرف ہو گئے دین سے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے بھی ان لوگوں کے دل ٹیڑھے کر دیے، جو لوگ دین سے منحرف ہوئے اللہ نے بھی کیا کیا، ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق بے دین لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اس چھٹی آیت میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ نے اپنی روایت میں اس سورت کا نام کیا بیان کیا، سورہ عیسیٰ۔ سورہ صف کا دوسرا نام رسول اللہ کی زبان سے کیا ہے، سورہ عیسیٰ، چونکہ حضرت عیسیٰ کا نام اس سورت میں آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول تمہاری طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، جو مجھ سے پہلے اللہ کی کتاب تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، وہ کتاب برحق ہے۔ ومبشرا برسول، اور میں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی، یاتی من بعد، جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی برحق آئے گا اس کا نام احمد ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، یعنی قرآن میں رسول اللہ کو جو نام حضرت عیسیٰ کی زبانی بتایا جا رہا اس نبی کا، آخری نبی کا نام کیا ہوگا، احمد ہوگا۔ وَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ رسول معجزات اور واضح دلائل کے ساتھ آ گئے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، مشرکین اور کفار نے کہا یہ تو کھلا جادو، یعنی رسول اللہ کو حق تسلیم کرنے کی بجائے جادوگر کہہ بیٹھے۔ یہ 6 آیات، پہلے ان کا پیغام۔ آیت نمبر 1، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس کی وضاحت سورہ جمعہ اور اس سے پہلے والی سورت میں بیان ہو چکی ہے۔
ہر چیز تسبیح خدا کیسے کرتی ہے، جانوروں کی تسبیح کا ذکر، انسانوں کی، جمادات، نباتات، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، روایات سے بھی اور عقلی ادلہ سے بھی۔ تو لہٰذا کائنات کی ہر چیز وہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یا زبان سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یا اپنے آثار سے کائنات کی ہر چیز اللہ کی عظمت کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو یہ جو ہے، اور اس آیت میں اللہ نے آخر میں جو بیان کیا ہے، کہا کہ اللہ صاحب غلبہ اور صاحب حکمت ہے۔ ایک بڑے عظیم نقطے کی طرف توجہ دلوائی۔ ہم لوگ کبھی غلبہ حاصل کرتے ہیں کسی پہ، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بعض اوقات ہم میں سے کوئی اپنے دشمن پہ، کسی پہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ تو اس غلبے کے بعد کبھی انسان یہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ جو میں نے غلبہ پایا تھا اس کا نقصان اب ہو رہا ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ صاحب غلبہ وہ ہے جو صاحب حکمت ہے۔ جو صاحب حکمت ہوتا ہے اس کا غلبہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اس کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ہیں بغیر، گویا ہمیں پیغام مل گیا اس آیت سے، جب بھی تمہارا غلبہ بغیر حکمت کے ہوگا، وہ تمہارا اقدام ایسا ہوگا تمہیں اس پہ پچھتانا پڑے گا۔ ہر غلبے پہ انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی انسان غلبہ، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، حکمت کے ساتھ کام کرے، پھر دیکھے کیسے اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 1 کا پیغام۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ اس میں واضح کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم لوگ عمل نہیں کرتے؟ وہ بات کیوں کہتے ہو؟ اس میں اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے۔ کس کو خبردار کر رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ایمان والو، ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے؟ تو لہٰذا علیکم السلام، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اس آیت مجیدہ میں ہمیں مختلف جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے، مفاہیم پیش کیے گئے۔ شان نزول، اس آیت کے ضمن میں 3 شان نزول بیان کیے علماء مفسرین۔ پہلا علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر اہل ایمان، یعنی رسول اللہ کے اصحاب کی ایک ایسی جماعت کہ نے کہا، رسول اللہ کے اصحاب کی ایک جماعت نے کہا کہ اس کے بعد جب بھی ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے ہم میدان نہ چھوڑیں گے۔ اور جب جنگ احد آئی تو جنگ احد میں مسلمان جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ کے بڑے بڑے اصحاب، اگر تاریخ پڑھیں تو اس میں بڑے بڑے اصحاب نبی کے نام آتے ہیں۔ کون سی جنگ تھی؟ جنگ احد۔ اب اگر ہم جنگ احد میں اصحاب نبی کا ذکر کریں کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے رسول، تو یہ توہین ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ ان آیات کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے۔ تو لہٰذا یہ توہین نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہوتے ہیں کہ دیکھیں کون سے تھے افراد تھے جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ کے میدان میں رہے، اور کون سے لوگ تھے جو میدان کو چھوڑ کھڑے ہوئے۔ تو لہٰذا اب میدان احد کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے سید الرسل کی پیشانی زخمی ہوئی۔ تو یہ جو ہے ان کے بارے میں کہا ہے کہ تم لوگ تو کہتے تھے کہ ہم میدان دشمن کے مقابلے میں میدان کو فتح کریں گے، کامیابی کریں گے، ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، تم کیوں وہ بات کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ بات کی تھی اور پھر میدان احد کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو گویا ایک قسم کی ان لوگوں کی سرزنش ہوئی جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑا، میدان کو چھوڑ کے کچھ لمحوں کے لیے بھاگ گئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی نگاہ میں، اب اس سے ہمیں کیا استفادہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی جان کی حفاظت کی نسبت وہ اپنی جانوں کی حفاظت کو زیادہ قیمتی سمجھ رہے تھے۔ لیکن میں قربان جاؤں وارث دین علی ابن ابی طالب، نبی کی نصرت کے لیے نبی کے پہلو میں رہے کہ علی اگر نبی کی جان خطرے میں ہے تو علی اگر بچ جائے، علی کو ایسی جان کی ضرورت نہیں ہے۔ علی اپنی جان کو نبی کی جان پہ قربان اور نذرانہ، یہ علی اپنے لیے فخر اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی جان پر میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔
تو لہٰذا یہ ایک معرفت نبی۔ اور دوسرا جو علماء نے بیان کیا، کہا کہ اللہ نے شہدائے بدر کا ثواب بیان کیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شہدائے بدر کا ثواب بیان کیا تو کچھ اصحاب رسول نے کہا کہ ہم آئندہ جنگوں میں اپنے تمام توانائیاں خرچ کریں گے، لیکن جب جنگ احد آئی تو پھر وہ میدان کو چھوڑ کھڑے ہوئے۔ میدان کو جب چھوڑ کھڑے ہوئے تو پھر یہ آیت ان کی سرزنش میں بیان ہوئی۔ نمبر 3، تیسرا قول، حکم جہاد سے پہلے مسلمان کہتے تھے ہم بہترین عمل انجام دیں۔ جی جب یہ آیت مجیدہ آئی یعنی وہ کہتے تھے ہم کوئی بہترین عمل انجام دیں، تو کچھ دیر یعنی ابھی کچھ دیر گزری تھی تو جس کی وہ حسرت کر رہے تھے، تو اللہ نے افضل جو عمل تھا وہ بیان کیا کہ وہ افضل عمل ہے ایمان اور جہاد۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم افضل عمل انجام دیں گے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جہاد اور ایمان۔ ایمان ہم لائے ہیں، اب ہم جہاد بھی کریں گے، یہ افضل عمل ہے۔ تو لیکن جب میدان عمل آیا، اب جہاد کے لیے جانا تھا تو وہی مسلمان پیچھے ہٹ گئے، تو لہٰذا یہ ان لوگوں کی سرزنش کے لیے یہ آیت مجیدہ نازل۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو لہٰذا اس میں ایک عمومی پیغام یہ ہے، ان لوگوں کی سرزنش ہے جو دوسروں کو کہتے ہیں یا جو بات کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، تو لہٰذا اللہ اس کی سرزنش کر رہا ہے۔ تو اب یہ اس آیت کے ضمن میں وارث قرآن مولا علی علیہ السلام سے سوال ہوا۔ مولا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام نہ دیں۔ بات تو یہی ہے نا، یعنی اگر مثال کے طور پہ کوئی عالم ہو، کوئی ذاکر ہو، خطیب ہو، پھر اس کو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تم اگر خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی دعوت نہ دو۔ بات تو یہی سمجھ آ رہی۔ اور اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی عالم اگر یا خطیب یا ذاکر بد عملی کرتا ہے تو عوام میں سے لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، ایسے کہ نہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ عالم ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، جو بھی اہل منبر ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بات کرے لیکن پہلے عمل کرے، تاکہ اس بات کا ایک اثر اور برکت ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے ہم خاموش رہیں، کیونکہ ہماری اس بات کرنے سے اس کی نہ اصلاح ہونی ہے نہ اس نے سدھرنا ہے۔ اگر ہم نے اس اندر جرأت ہے، ہم اس اندر ایک لیاقت ہے، تو پھر ہم تنہائی میں یا لیٹر کے ذریعے یا میسج کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دیں آسن انداز، جس سے اس کی توہین بھی نہ ہو۔ تو بہرحال اب یہاں پر امام علیہ السلام سے سوال ہوا لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب ہمیں سمجھائیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ دونوں واجب کام ہیں، ایسے کہ نہیں؟ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا۔ امام فرماتے ہیں یہ دو واجب ہیں، لوگوں کو حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، خود نیکی پہ عمل کرنا، خود برائی سے رکنا، یہ اور واجب ہے۔ تو لہٰذا دو واجب ہیں ہر شخص کے لیے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ خود نیکی پہ عمل کرے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ خود برائی سے رکے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ دوسروں کو برائی سے روکے۔ امام فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں۔ تو جب انسان بد عملی کر رہا ہے یعنی واجب کو چھوڑ رہا ہے یا حرام کو انجام دے رہا ہے، تو یہ آیت یہ ہمیں ہرگز نہیں کہہ رہی کہ تم خود تو بد عملی کر رہے ہو، اب دوسروں کو بھی واجب کی طرف دعوت نہ دو۔ یہ آیت ہمیں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم دوسروں کو برائی سے نہ روکو۔ پھر مولا یہ آیت کیا سمجھا رہی ہے؟ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ آیت خود عمل کرنے والوں کی سرزنش کر رہی ہے، یہ خود عمل کرنے والے نہیں، جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے ان کی سرزنش کر رہی ہے۔ دیکھو تم لوگ دوسروں کو حرام سے بھی روک رہے ہو، دوسروں کو نماز روزے کی بات بھی کر رہے ہو اور خود عمل نہیں کر رہے، سرزنش کر رہے ہیں امام کہ تمہارا یعنی تم ایک واجب کو ادا کر رہے ہو اور دوسرے واجب کو چھوڑ رہے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو لہٰذا انسان دونوں واجبات کو ادا کرے. تو اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اپنی گردنوں کو پل نہ بناؤ، یہ نہ ہو دوسرے لوگ تمہارے وجود سے ہدایت پا کے کامیاب ہو جائیں اور تم وہیں کے وہیں رہ جاؤ. تو لہٰذا ہمیں اس کے بارے سوچنا چاہیے. اور یہاں پر جو ہے ایک معنی جو اس آیت کے ضمن میں پیش کیا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں پوچھا گیا لما تقولون ما لا تفعلون کا معنی، امام فرماتے ہیں العالم من صدق فعلہ قولہ، امام فرماتے ہیں عالم بعمل، عالم حق امام فرماتے ہیں وہی ہے جس کا فعل کیا کرے، من صدق فعلہ قولہ، جس کے کردار کی تصدیق اس کی بات کرے، جس کی بات کی تصدیق اس کا کردار کرے، جس کی بات کی تصدیق کون کرے، اس کا کردار کرے. یعنی ممبر سے چاہے وہ میں بھی کیوں نہ ہوں، کوئی خطیب ہو، عالم ہو، واعظ ہو، ذاکر ہو، جو بھی عمل کی دین کی بات کرے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کا کردار، اس کا عمل اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، سمجھ لو وہ عالم حق ہے، وہ عالم ربانی ہے، وہ عالم اللہ تک پہنچانے والا ہے، وہ عالم آل محمد کی تعلیمات سے آشنائی کروانے والا ہے. ایسے علماء کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں. وَمَن لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلَهُ قَوْلُهُ، اور امام فرماتے ہیں اے دنیا والو یاد رکھو جس عالم کا کلام اس کے کردار کی تصدیق نہ کرے، بات کچھ کرتا ہے اور عمل کچھ کرتا ہے، فَلَيْسَ بِعَالِمٍ، امام فرماتے ہیں سن لو پھر ہماری زبان سے ایسا شخص عالم نہیں، چاہے اس نے علماء کا لباس کیوں نہ پہنا ہو، چاہے دنیا والے اس کو علامہ کا لقب کیوں نہ دیتے، عالم باعمل ہو، امام فرماتے ہیں. تو لہٰذا یہ روایت. اس کے بعد آیت نمبر 3 اس کا پیغام، قَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے نزدیک اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ تم وہ بات کرو جس پر تم عمل نہ کرو. گویا اس آیت میں مزید پہلے والی بات کی جو ہے وہ تکرار کر دی. تو لہٰذا اس آیت مجیدہ نے ہمیں کیا پیغام دیا، یعنی اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے انسان وہ بات کہے جس پر عمل نہ کرے. تو صرف یہاں پر علماء، ذاکرین، خطباء یا منبر پر آنے والے نہیں بلکہ معاشرے کا ہر فرد اس کو شامل ہے. اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں جو وہ بات کرے جو خود جس پر عمل نہ کرے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم دعوے دار ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، کہ اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے؟ سنت نبی پہ کون عمل کرے گا؟ قرآن پہ عمل کون کرے گا؟ آل محمد کی تعلیمات پہ کون عمل کرے گا؟ کیا صرف اسلام اسی کا نام ہے کلمہ پڑھ لو؟ تو پھر قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات کس کے لیے؟ اور ہم کہیں کہ ہم تو آل محمد کے حبدار ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ہم کامیاب ہیں، یہ تو ہو گیا ہمارا دعویٰ. تو پھر آل محمد کی تعلیمات کس کے لیے؟ نہج البلاغہ کے خطبات کس کے لیے؟ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ عربیہ کی دعائیں کس کے لیے؟ ائمہ اہل بیت کی جو ارشادات ہیں، نصیحتیں، وہ کس کے لیے؟ ہم کہیں ہم آل محمد کے حبدار ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ کس مخلوق کے لیے؟ جنوں کے لیے؟ فرشتوں کے لیے؟ صرف ہمارے لیے اہل بیت کی محبت کافی ہے؟ یاد رکھیے جس طرح مسلمان کلمہ پڑھ لے اور نبی کی دین پر عمل نہ کرے، قرآن پر عمل نہ کرے، وہ سچا مسلمان نہیں. صرف کلمہ پڑھنے میں نجات نہیں ہے، نبی کی سنت پر، سیرت پر، کردار پر، اخلاق پر عمل کریں. اور اسی طرح سے کہہ دیں ہم آل محمد کے حبدار ہیں لیکن ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار ہمارے اندر نہ ہو، ہمیں پھر کس چیز نے فائدہ دیا؟ اور آؤ سنو، خود امام علی کے حبدار بننے والوں، ہم کہتے ہیں نا مولا علی کے حبدار ہیں، محبت علی پہ ناز کرنے والوں، بے شک ناز کرنا چاہیے، لیکن آؤ مولا علی ہم سب کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من احبنا فلیعمل بعملنا، امام فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ ہمارے عمل پر عمل کرے. جو ہم اہل بیت سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے ہمارے عمل پر عمل کرے. اس کا عمل اپنا نہ ہو،
اپنے بنائے ہوئے اصولوں پہ زندگی نہ گزارے، ہم محمد والے محمد کی سیرت پر اپنے زندگی گزارے تو امام فرماتے ہیں وہ ہمارا سچا حوبدار ہے۔ اور کوئی بندہ کہہ دے میں تو شیعہ اہل بیت ہوں، شیعہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ علی کس کو کہتے ہیں؟ آج تو ایک فرقے کو خاص کر دینا یہ شیعہ ہے۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ کا معنی ہے پیروکار، پیچھے چلنے والا۔ شیعہ علی کا مطلب یعنی کردار علی اپنانے والا، مولا علی کی سیرت نظر آئے، مولا علی کا اخلاق نظر آئے، مولا علی کی عبادت نظر آئے، مولا علی کی جو ہے وہ مناجات نظر آئے انسان کے وجود میں، یہ ہے شیعہ علی۔ بندہ انسان کردار میں بھنگی ہو، چرسی ہو، بد عمل ہو، بے نمازی ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اور کوئی یہ کہے کہ یہ شیعہ علی ہے، معصوم فرماتے ہیں ایسا شخص شیعہ علی نہیں ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں انما شیعۃ علی من صدق قولہ فعلو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو ہماری زبان سے، صرف شیعہ علی وہ ہے جس کا قول اس کے کردار کی تصدیق کرے، یعنی جو وہ اس کی زبان جو بات کر رہا ہے اس میں اور اس کے کردار میں اختلاف نہ ہو، جو بات کرے اس کے اندر نظر بھی آئے، جو کر رہا ہے وہ دیکھو دعوے کے مطابق ہے، کام اس کے نشائیوں والے ہوں، کام اس کے مجوسیوں والے ہوں، کام اس کے یہودیوں والے ہوں، کام اس کے ہندوؤں والے ہوں، کام دشمنان اسلام والے ہوں، اور انسان کا میں مولا علی کا شیعہ ہوں، میں مولا حسین کا حوبدار ہوں۔ محبت تو ابھی ہندوؤں والی ہے، جو ہندوؤں والی رسمیں ہمارے اندر ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں والی رسمیں ہمارے اندر ہیں، کافروں والی رسمیں اور فکر محبت ان سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مولا حسین کے حوبدار ہیں، مولا علی کے حوبدار ہیں، رسول اللہ کے حوبدار ہیں۔ رسول اور آل رسول کے اگر حوبدار ہیں تو پھر ان کی پاک سیرت، پاک کردار ہو یا قرآن کی تعلیمات۔ صلوات پڑھے محمد و بسم اللہ۔ آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین، نمبر 4 کا پیغام جی تلاوت کر چکے ہیں۔ اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ بے شک ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صف بستہ سیسا پلائی دیوار کی طرح وہ لڑتے ہیں میدان جنگ میں۔ تو لہٰذا اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ صرف جہاد کرنا کافی نہیں ہے، صرف جہاد کرنا کافی نہیں، بلکہ اللہ کو وہ جہاد پسند ہے جو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، مال و متال کے لیے نہ ہو، مقام اور رتبے کے لیے نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اتحاد ہو، اس میں نظم و ضبط ہو، مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوں، اللہ کو وہ جہاد کرنے والا وہ مومن پسند ہے۔ اور ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں جم کر اگر اپنے شجاعت کے جوہر دکھاتے تھے، نصرت رسول اور اسلام کرتے نظر آتے تھے تو وہ علی حیدر کرار ہے۔ اس لیے مورخین علامہ اور علماء اہل سنت نے لکھا ہے بڑی امانت سے، علی کے بعد قیامت تک کوئی ایسی ماں پیدا نہیں ہوگی جو علی جیسا شجاع پیدا کر سکے۔ یعنی اگر شجاعت کی انتہا اگر دیکھنی ہے تو نبی کے بعد علی کی ذات میں نظر آتی ہے، ورنہ علماء اہل سنت کی آپ کتابیں دیکھیں، شیعہ کتابوں کو چھوڑ دیں۔ آج ہم پر بعض برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ اپنی تاریخ سے، میں کہتا ہوں نہیں، تاریخ طبری ہو، دیگر علماء اہل سنت کی جو معتبر تاریخ ہے، سیرہ ابن ہشام ہو، تاریخ ابن عساکر ہو، آپ جائیں تاریخ کا مطالعہ کریں۔ میدان احد کو بڑے بڑے اصحاب نبی چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کے تنہا بھاگ گئے تھے، اور اس میدان میں جم کر رہے تو کون؟ مولا علی۔ اب اصحاب نے چھوڑا، اس کا مطلب ہے ان کی نگاہ میں اپنی جان زیادہ قیمتی نظر آ رہی ہے رسول کی نسبت، اور مولا علی علیہ السلام اپنی جان کو کچھ نہیں سمجھ رہے رسول کی جان کی حفاظت میں۔ اس لیے تو ملتا ہے مولا علی نے زندگی میں پہلا سجدہ شکر کب انجام دیا؟ شب ہجرت، جب کہا اے علی میرے بستر پہ سوئیں گے،
دنیا موت سے بچنے کے بعد سجدہ شکر کرتی ہے، علی موت کے لیے بستر رسول پہ سونے کے لیے سجدہ شکر کر رہے ہیں۔ اور اسلام میں علی کا یہ سجدہ وہ پہلا سجدہ تھا، سجدہ شکر، جو بستر رسول پر، جس کی وجہ سے اسلام میں سجدہ شکر کے مستحب ہونے کی بنیاد علی نے ڈال دی۔ صلوات پڑھیں عظمت امام علی اور اللہم صلی علی۔ لہٰذا آیت نمبر 4 کا پیغام، آیت نمبر 5، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھو جس طرح حضرت موسیٰ اپنی قوم کو حضرت موسیٰ اپنی قوم کی اذیتوں سے تنگ آ کر شکوہ کر رہے ہیں، یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی کہ اے مسلمانوں تم بھی ایسا کام نہ کرو جس سے رسول اللہ کو اذیت ہو۔ یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے، مسلمانوں ایسی اذیتیں نہ دینا رسول اللہ کو، جیسے حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کو اذیتیں دی۔ تو اب رسول اللہ کو اذیتیں کس نے دی تھی؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کافروں نے، مشرکین نے، منافقین نے دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اتنی دی تھی کہ رسول اللہ اپنی زبان سے فرماتے ہیں، علماء اہل سنت شیعہ سب نے نقل کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی بھی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھ نبی کو دی گئی۔ روحی اور بدنی اعتبار سے سید الرسل کو جو اذیت دی گئی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ سید الرسل فرمائے جتنی اذیت مجھ نبی کو دی گئی، اتنی اذیتیں رسول اللہ کو دی گئیں، کفار نے دی، مشرکین نے دی، منافقین نے دی، یہود نے دی، نصارہ نے دی، سب نے دی۔ آج ہم کہیں کہ ہم تو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں، یہ بھی تو رسول کو توہین، یہ رسول کو اذیت دینا ہے یا نہیں؟ مشرکین اور کفار رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے نا، رسول اللہ پیغام پہنچاتے وہ مذاق اڑاتے، رسول کو اذیت ہوتی۔ اگر آج ہم اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں رسول کو اذیت ہوتی ہے، رسول کی سنت کا مذاق اڑائیں رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے، رسول اللہ ہم قرآن کا مذاق اڑائیں اس پر عمل نہ کریں رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے۔ روایت ہے، علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے تھے امام کی خدمت میں، امام فرماتے ہیں تم رسول اللہ کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ کہنے لگے یبنا رسول اللہ، ہم رسول کے زمانے میں نہیں تھے، یعنی ہم تو گویا 100 سال بعد، ہم رسول کے زمانے میں نہیں تھے، آپ کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ کو اذیت دیتے تھے، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، اذیت کیسے دیں؟ آپ نے فرمایا میری مراد سمجھی نہیں ہے، تم لوگ جو بد عملیاں کرتے ہو، رسول کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو، رسول کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو، سید الرسل تک وہ جو نامہ اعمال پہنچتے ہیں، تمہاری بد اعمالیوں کو دیکھ کر سید الرسل کو اذیت ہوتی ہے، وہ اپنی قبر میں روتے ہیں۔ اگر کافر، مشرک، منافقین رسول کو رلائیں، اذیت دے تو ہم ان پر لعنت کریں، اور اگر ہم خود رسول کی سنت کا مذاق اڑائیں، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیں، رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں، ہم قرآن کو چھوڑ دیں، بتائیں ہم پر ملائکہ کتنی لعنت کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کو کتنی اذیت دے رہے ہیں، ہم منافقین پہ صرف لعنت کرتے رہے، مشرکین اور کفار پہ لعنت کرتے رہے۔ ہمیں اپنے کردار پہ لعنت کرنی چاہیے کہ ہمارا کردار، کہتے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں، کردار ہمارا کافروں والا ہے، خود کو مسلمان کہتے ہیں، کردار ہمارا یہودیوں والا ہے، عیسائیوں والے، ہندوؤں والے، لہٰذا رسول کا کلمہ پڑھے، رسول کا اخلاق ہو، رسول کا کلمہ پڑھا ہے رسول کی سنت ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھے رسول کی عبادت ہو ہماری زندگی میں، تو تب ہم سچے مسلمان کہلوائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ اس آیت کے آخر میں جو جملہ ہے فَلَمَّا زَاغُوا،
ازاغ اللہ قلوبہم، بس ان لوگوں، وہ لوگ منحرف ہوئے دین سے، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب لوگ یہاں پر سوال کرتے ہیں اکثر جوان، آیت مجیدہ میں ہے کہ ان لوگوں کے، وہ لوگ دین سے منحرف ہوئے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ جب اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا تو کوئی بندہ کیسے ہدایت پر آئے؟ سوال کرتے ہیں، اعتراض، کہتے ہیں لوگ تو ہدایت چاہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں ہدایت نہیں کرتا۔ یہ سمجھائیں۔ دیکھیں دو چیزیں اللہ نے کیا کہا ہے، فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ لوگ منحرف ہوتے ہیں، یعنی گمراہی کی طرف کوئی قدم اٹھاتا ہے، پھر اللہ ان سے توفیق سلب کر لیتا ہے۔ جب کوئی گمراہی کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کرتا ہے۔ یہ معنی مراد ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو علم ہے، اس بندے نے گمراہی کی طرف قدم اٹھا لیا ہے، اب اس نے ہدایت کی طرف نہیں آنا۔ اس کو لاکھ سمجھائیں، کتنے لوگ ہیں، آپ سمجھانے کی بات کریں، نماز کی بات کریں، وہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اڑاتے کہ نہیں اڑاتے؟ ممبروں سے آج کل مذاق اڑایا جا رہا ہے، نماز کا ممبروں سے اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نماز کا مذاق، ایسی مجالس و مجلس نہیں، یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام نے ظہر کی نماز کو با جماعت کربلا میں برپا کر کے بتا دیا، نماز کا مذاق اڑانے والا یزیدی ہے، اس لیے کہ یزید کی طرف سے تیر و تلوار آ رہے تھے، اور امام حسین اللہ کے دین کے قیام کے لیے نماز پڑھ رہے تھے۔ بتا دیا حسینیوں، نماز کا قائم کرنا حسین ابن علی کا کردار ہے، اور نماز کا مذاق اڑانا یزیدوں کا کردار ہے۔ وہ مجلس نہیں ہے، ایسی مجالس میں جانا، ان میں بیٹھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اللہ ایسے لوگوں کی ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے جو گمراہی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ آیت بھی ہم پڑھ چکے، اس کا پیغام۔ اب اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ آیت نمبر 6 میں جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، اور میں اپنے سے پہلے والی کتاب تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام ہے احمد، اسمہ احمد۔ فلما جاءہم، جب وہ رسول آئے معجزات اور دلائل کے ساتھ، تو لوگوں نے کیا کہا، یہ جادوگر ہے۔ تو قرآن کی آیت مجیدہ جس کا ہم نے ترجمہ پیش کیا، تو اس آیت مجیدہ کے مطابق ہمیں یہ پیغام ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا یعنی حلقہ اتصال ہے حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب سے لے کر رسول اللہ کی کتاب قرآن اور رسول اللہ کے دین اسلام تک تمام امتوں کے لیے حلقہ اتصال بن گئے۔ یہودیوں کو گویا اسلام سے ملانے کے لیے آئے، عیسائیوں کو بھی رسول اللہ سے ملانے کے لیے، کہ دیکھو یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، چونکہ اب اسلام کا ظہور ہو چکا ہے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ جستجو کرو۔ اس لیے عقل کہتی ہے اگر ایک مذہب کے بعد، ایک دین کے بعد دوسرے دین کا دعویٰ ہو جائے تو انسان کو ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اہل کتاب یہود اور نصارہ، ان کو چاہیے کہ عقلی دلیل یہ ہمیں کہتی ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں جستجو کریں، کہ وہ اس کی جو حق ہونے کی ادلہ ہے ان کو آپ دیکھیں، ان کو رد کریں، پھر آپ اپنے مذہب پہ حق ہیں، لیکن آپ رد ہی نہ کریں۔ تو بہرحال یہ جستجو کرنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اب یہ جو ہے اس آیت مجیدہ میں نام ذکر ہوا ہے رسول اللہ کا، کون سا؟ احمد۔ تو احمد ذکر ہوا ہے، حالانکہ رسول اللہ کا نام کون سا مشہور ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ کا نام احمد آئے، محمد آئے، ابو القاسم آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات پہ صلوات بھیجنا مستحب ہے۔ تو لہٰذا اپنے اوپر حق سمجھو، جب بھی رسول اللہ کا نام سنا کریں، اذان میں بھی آپ کی ذات پہ صلوات بھیجا کریں، یہ رسول اللہ کی تعظیم مستحب ہے۔
فقہا فرماتے ہیں حتیٰ کہ آپ سجدے میں ہیں نماز کے، رسول اللہ کا نام سنا، اپنے ذکر نماز کو چھوڑ کر رسول کی ذات پر درود بھیجیں۔ یہ جو نماز آج پڑھ رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے رسول اللہ کا نام قرآن میں کون سا آیا؟ اس آیت، اس صورت میں احمد، لیکن دنیا میں مشہور کون سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ان دونوں ناموں میں فرق کیا ہے؟ روایات میں ہے کہ رسول اللہ کو معراج پر جس نام سے پکارا گیا تھا وہ اسی نام سے پکارا گیا تھا جو نام اس صورت میں آیا ہے، یعنی احمد۔ احمد نام کے ذریعے سے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ احمد نام کے ذریعے سے رسول اللہ کو معراج پر پکارا گیا تھا کثرت سے، اور زمین میں محمد نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے مشہور جو آسمانی نام ہے وہ احمد ہے، اور زمینی نام مشہور محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مل کے صلوات پڑھے نبی کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آیت نمبر 7، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور پھر بھی وہ رسول اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ کہنا کہ یہ قرآن الیاذ باللہ جھوٹا ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو گویا ان لوگوں کی اس آیت میں مذمت کی جا رہی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں، یعنی کافر لوگ، بے دین لوگ، مشرک لوگ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کافر لوگوں کو ناپسند ہے، اگرچہ کافر لوگ اس بات کو ناپسند کریں۔ تو لہٰذا اس آیت میں بھی یعنی ان کافروں کی مذمت کی گئی کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو، بانی اسلام کو، اس کی تعلیمات کو مٹا دے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مکمل کرنے والا ہے۔ جس کو اللہ مکمل کرے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے۔ تو اس میں اللہ نے ایک واضح یعنی ترجمے میں سمجھا دیا، اللہ نے رسول اللہ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ دین حق تمام دینوں پہ غالب آنے والا ہے، چاہے مشرک لوگوں کو ناپسند ہو۔ آیت نمبر 7 کا پیغام، اس آیت مجیدہ میں اللہ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو رسول اللہ کے مدعی نبوت کے جھوٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی الیاذ باللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے دعوی نبوت میں جھوٹے، ان کی مذمت ہے۔ یا وہ کہتے تھے کہ قرآن الیاذ باللہ من گھڑت ہے، یا کہتے تھے رسول اللہ کے معجزات جو ہیں یہ جادو ہے، تو حالانکہ رسول اللہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ تو لہٰذا اس سے مراد ظاہری طور پر یہود ہے، نصارہ ہے، اور کفار اور مشرکین بھی اس سے مراد ہیں، جن کے لیے اسلام کی حقانیت تو واضح ہو چکی ہے اور پھر بھی وہ اسلام کے دشمن بنے ہوئے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم لوگ جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم یہ تو کہتے رہے کہ وہ یہود غلط، نصارہ غلط، کافر غلط، مشرک غلط، فلاں غلط۔ ہم جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہم نبی کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو نبی کی پیروی نہیں کر رہے، کیا ہم کر رہے ہیں؟ اگر ہم نبی کی پیروی نہیں کر رہے، نبی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر عمل میں تو ہم ان کے مشابہ ہو گئے،
وہ کافر ہو کے نبی کی پیروی نہیں کرتے، ہم مسلمان ہو کے نبی کی پیروی نہیں کر رہے۔ وہ کافر ہو کے نبی کے اخلاق کو نہیں اپنا رہے، ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے اخلاق کو نہیں اپنا رہے۔ قیامت والے دن سوال ہوگا۔ رسول اللہ کے صحابی حضرت سلمان محمدی ملتا ہے کہ جب وقت موت تھا نا، بستر پہ رو رہے تھے، ان کے دوست نے کہا کہ اے سلمان، آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ آپ اور موت سے ڈر رہے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں؟ حضرت سلمان کہتے ہیں میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہا۔ پھر اے سلمان کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہتے اس وجہ سے رو رہا ہوں، مرنے کے بعد اگر قبر میں منکر و نکیر نے سوال کیا بتاؤ فلاں سنت نبی تمہارے لیے عمل کرنا ممکن تھا، تم نے کیوں چھوڑا، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس لیے رو رہا ہوں، پریشان ہوں، میں قبر میں منکر و نکیر کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ آئے دیکھیں حضرت سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پہ وہ فکر مند ہیں، اور ہم لوگ بے پرواہ ہوئے، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام پر عمل نہیں کر رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا فکر مند ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 8، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھائیں، اپنے منہ سے پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے، یہ کافر اگرچہ ناپسند کرے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو تمام کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، کافر لوگ جتنا ناپسند کریں، وہ لاکھ کوشش کر لیں۔ تو اس آیت میں ہم سب کو پیغام دے دیا، کن کو؟ جو دین کا درد رکھنے والے ہیں، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کافر لوگ چاہتے ہیں، مشرک لوگ چاہتے ہیں، منافق لوگ چاہتے ہیں، بے دین لوگ چاہتے ہیں کیا؟ اسلام اور اسلامی تعلیمات ختم ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے یہ مکمل کر کے رکھنا ہے، دین کو پھیلا کے رکھنا ہے، کافر لوگ چاہے نہ پسند کریں۔ اللہ کہہ رہے اے دیندارو، ہمیں سب کو پیغام دے رہے، اے دیندارو، جس طرح میرا نبی اسلام کو پھیلاتا رہا ہے نا، پرواہ نہیں کیے دشمنوں کی، تم بھی اے دین کا درد رکھنے والو قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، آل محمد کی تعلیمات کو عام کرو، نہ پرواہ کرو دوست کی، نہ پرواہ کرو دشمن کی، نہ دیکھو یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ گمراہ ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ تمہیں نقصان دے رہے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ گھبراؤ نہیں، تعلیمات اسلام کو پھیلاتے جاؤ، تعلیمات قرآن کو، تعلیمات محمد والے محمد کو عام کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہاری نصرت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو پھیلائے گا، تمام کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کا وعدہ ہے، ہر شخص اپنے اپنے علاقے میں دین کی ترویج کرے، اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، وسیلہ بنیں، علماء کے ہاتھ مضبوط کریں۔ یاد رکھیں رسول اللہ نے صرف زبان سے اسلام نہیں پھیلایا تھا، اسلام پھیلانے کے لیے رسول اللہ کو بی بی خدیجہ طاہرہ کی دولت کی بھی ضرورت پڑی تھی۔ جو مخیر حضرات ہیں اپنے واجبات سے، خمس سے، صدقہ جاریہ سے دین کو پھیلانے، آپ اپنے علاقے میں صرف کریں، ہاتھ مضبوط کریں، دینی اداروں کو مضبوط کریں، تاکہ آل محمد کے علوم کی نشر و اشاعت وہ ہو سکے۔ تو لہٰذا رسول اللہ کو بھی نصرت دین کے لیے بی بی خدیجہ طاہرہ کی دولت کی ضرورت پڑی، بی بی نے سارا کچھ قربان کر دیا، بی بی نے خمس اور زکوٰۃ سمجھ کے نہیں قربان کیا تھا، سارا کچھ خود دے دیا تھا، اور بی بی کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ یہ جذبہ تو آج جو کہتے ہیں کہ امہات المومنین میں کون افضل، سوال اٹھتے کہ نہیں اٹھتا؟ میں کہا کرتا ہوں بیویوں میں جو فضیلت اللہ نے بی بی خدیجہ طاہرہ کو دی ہے وہ کسی اور زوجہ نبی کو نہیں دی، حالانکہ زوجات اور بھی ہیں، وہ بھی نبی کی زوجہ ہیں، لیکن اللہ نے جو عظمت بی بی خدیجہ طاہرہ کو دی ہے وہ کیا؟ بیٹی وہ دی ہے جو فاطمہ زہرا ہے، جس کے بطن سے اللہ نے رسول کی ذریت کو چلایا۔ دوسری بات یہ ہے نبی کی دیگر زوجات مسلمان بنی، اور خدیجہ طاہرہ وہ ہیں جس کی دولت کے خرچ کرنے پہ مسلمان بنے، جس بیوی کے مال خرچ کرنے پہ اسلام پھیلا،
اسی اسلام کی تعلیمات پر دیگر امہات المومنین زوجات نبی مسلمان بنی۔ گویا دوسری زوجات نبی بھی اگر مسلمان ہوئی ہیں تو صدقہ ہے بی بی خدیجہ طاہرہ کے مال کا۔ عظمت بی بی خدیجہ طاہرہ پہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی۔ آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت میں فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر اللہ نے اس کو غلبہ دینا ہے، اور چاہے کافر لوگ ناپسند کریں، مشرک لوگ۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا کافر لوگ ناپسند کریں، اس میں کیا کہا؟ مشرک لوگ ناپسند کریں۔ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ تمام دینوں پر اسلام کو فتح دینی ہے، کامیابی دینی ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت مجیدہ کیا ہے؟ مشرکی، حالانکہ خطاب کس کے ہوا ہے؟ کس کے بارے میں خبر دی ہے؟ مشرکوں کے بارے میں۔ اگر عام معنی کی طرف غور کریں تو یہ آیت مجیدہ تماچا ہے کن لوگوں پر؟ جو اسلام کے خلاف سازش کر رہے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے آغاز چونکہ کیا تھا مکہ، اور وہاں پر چونکہ مشرکین تھے اس لیے، تو ورنہ جہاں جہاں اسلام جاتا تھا لوگ سازش کرتے تھے۔ مشرکین نے آغاز کیا تھا، اس لیے ان کو خطاب ہوا، ان کے بارے میں خبر ہوئی۔ تو مشرکین کے منہ پہ بھی تماچا، کفار کے منہ پہ بھی تماچا، اہل کتاب یہود و نصارہ کے منہ پہ تماچا، ہر مذہب جو اسلام کے خلاف ہے اس کے منہ پہ تماچا ہے۔ دیکھو تم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ آج دنیا کے اس وقت جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، ابھی اسلام جزیرہ عرب میں نہیں پھیلا تھا مکمل طور پہ، یعنی تمام عرب ممالک میں نہیں پھیلا تھا، ابھی کچھ رہتا تھا، تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ لیکن یہ آیت مجیدہ نے رسول اللہ کی صداقت کی گواہی دے دی، اسلام کی صداقت کی گواہی دے دی۔ کیا؟ جو کل 1400 سال پہلے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور اس وقت سازش کا آغاز عرب سے ہوا، اور یہ اسلام اتنا پھیلا، عرب تو کیا عجم تو کیا، اب شرق اور غرب میں اسلام، قرآن، محمد وآل محمد کی تعلیم پھیل چکی ہے۔ تو لہٰذا یہ اسلام کی ایک حقانیت ہے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ بڑی عظیم آیت ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں آگاہ نہ کیا جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتایا جائے؟ اے ایمان والو، تم لوگوں کو ایسی تجارت سے، ایسے بزنس سے آگاہ نہ کیا جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ کتنے بزنس مین بیٹھے ہیں، تاجر لوگ بیٹھے ہیں، آئیں اللہ کہہ رہا ہے میں بھی تمہیں بزنس بتاتا ہوں، تجارت، ایسی تجارت اور بزنس کرو جو تمہیں اللہ کے عذاب، دردناک عذاب سے بچائے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کون اپنی خود زبان سے بیان کرا ہے قرآن میں، فرماتے ہیں تجارت کون سی ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، آیت نمبر 11، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہا کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے جی، اگر تم جانو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم اپنی کامیابی دوسری چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہو، آؤ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بزنس بتاتا ہوں، میری نگاہ میں بہترین بزنس کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اپنے مال کو اور اپنی جان کو اسلام کے لیے وقف کر دو، یہ ہے بہترین بزنس۔ اور یہ بہترین آیت نمبر 12 اور 13 میں جو اس سے متعلق ہے، کیا فرمایا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. آیت نمبر 13. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین. آیت نمبر 14. یا ایہا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین. ان آیات مجیدہ کا ترجمہ. اللہ نے آیت نمبر 11 میں کیا کہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، جہاد کرو مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. آیت نمبر 12 میں فرمایا تم جب یہ کام کرو گے نا، 4 کام، تو پھر اللہ کہہ رہے تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور تمہارے لیے پاکیزہ گھر ہوں گے جنت میں، اور یہ بہترین کامیابی ہے. اللہ کہہ رہے یہ میری نگاہ میں یہ بزنس بہترین کامیاب ہے. آیت نمبر 13 میں فرمایا اور دوسری نعمت یہ ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری نعمت جس کو تم پسند کرتے ہو وہ ہے اللہ کی طرف سے کامیابی، مدد، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب والی فتح. اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بشارت دے دیجیے. آیت نمبر 14 کا ترجمہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الی اللہ، اللہ کہہ رہے جس طرح حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا میرا کون مددگار ہے اللہ کی راہ میں، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا یا نبی اللہ ہم آپ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ، بعض بنی اسرائیل نے نبی عیسیٰ کی بات پہ لبیک کہہ کر ان کے مددگار بنے، اور وکفرت طائفہ، آمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ایک جماعت مومن ان کی مددگار بنی اور ایک جماعت کافر بنی. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین، اور ہم نے ان لوگوں کی تائید کی، نصرت کی، مدد کی جو لوگ مومن تھے، کن پر کی؟ جو دشمن تھے. فاصبحوا ظاہرین، ہیں جی، اور وہ غالب ہو گئے جن کی ہم نے تائید کی. تو لہٰذا اب دیکھیں یہ آیات مجیدہ اور ان کا یہ ترجمہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. تو لہٰذا ان آیات مجیدہ میں جو ہمیں مختصر پیغام دیا گیا ہے، آیت نمبر 10 میں اے ایمان والو تمہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، تمہیں ایسی تجارت سے باخبر کیا جائے جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچائے. دردناک، ہم تجارت کرتے ہیں نا، بزنس کرتے ہیں، مختلف بزنس لوگ کرتے ہیں، گارمنٹس کا، دوسرے سپر سٹور بنا رہے ہیں، مال پلازے بنا رہے ہیں، کپڑوں کا مختلف بزنس ہے کہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے آؤ میں بھی تمہیں بتاتا ہوں اے بزنس مینو، کچھ وہ بزنس کیے ہیں جو 40-50 سالہ زندگی کے لیے، آؤ میں تمہیں وہ بزنس بتا رہا ہوں جو ہمیشہ کے لیے، مرنے کے بعد، فانی دنیا کے بعد، یہ وہ بزنس ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا. دنیا کا بزنس تمہیں فقر و فاقہ محتاجی سے بچائے گا، اور یہ وہ بزنس ہے، یہ وہ کاروبار ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے گا. یا اللہ وہ کون سا ہے؟ کہا کہ وہ ہے 4 چیزیں. پہلی چیز تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرو، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے. تو لہٰذا اللہ نے 4 چیزوں کو بتایا، ان 4 چیزوں کا بزنس کرو. اب رسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کیسے لائیں؟ صرف کلمہ پڑھ لیں؟ نہیں، قرآن جیسے بتائے، جیسے وارثان قرآن بتائیں ویسے ایمان لے آؤ. اور مال خرچ کرو، تو مال خرچ کریں، مال کے ذریعے مدد کریں اور جان کے ذریعے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، کہتے ہیں
آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کاش کربلا میں ہوتے، کہتے ہیں نا؟ بھئی کیا کرتے آپ لوگ کربلا میں؟ سوال ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ کیا کرتے کربلا میں؟ جی، یہ مولا حسین کی نصرت کرتے، شہید ہو جاتے۔ سب کا یہی جواب ہے یا نہیں؟ سب کا یہی جواب ہے، ہم کربلا میں ہوتے مولا حسین کی نصرت میں شہید ہو جاتے، ایسے نا؟ مجھے یہ بتائیں، جان قیمتی ہے یا مال؟ جی، جان قیمتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کاش کربلا میں ہوتے، مولا آپ کے نام پہ جان دیتے۔ اپنی ایمان سے بتاؤ، آپ کے علاقے میں دین کا کام ہو رہا ہو، آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ کچھ دیے؟ ہم کہتے ہیں ہم کاش کربلا میں ہوتے۔ مولا حسین کی مقصد اور تعلیمات کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہمارے جیبوں سے پیسہ نہیں نکلتا۔ خمس ہم نہ دیں، زکوٰۃ ہم نہ دیں، واجبات ہم نہ ادا کریں، دین کی تعلیمات کے لیے ہم علماء کے ہاتھ مضبوط نہ کریں۔ علماء یاد رکھیں، علماء آپ کے مال کے محتاج نہیں ہیں۔ علماء عزت کے ساتھ، شکر کے ساتھ گھروں میں بیٹھ کے کھانے والے ہیں۔ ہمیں علماء، ہمیں بزرگان کی، ہمیں فقہا کی، اساتذہ کی یہ نصیحت ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بند کمروں میں دہی کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ، نمک کے ساتھ روٹی کھا لو، خدا کا شکوہ نہ کرو۔ یاد رکھیں، جو آپ لوگ دیتے ہیں ایک ایک پائی، یہ آپ کی امانت ہوتی ہے۔ آپ دین خدا کے لیے دیتے ہیں، وہ دین خدا کی ترویج اور تعلیم کے لیے صرف کیا جاتا ہے۔ لہذا علماء کے ہاتھ مضبوط کریں اپنے اپنے علاقوں میں۔ اس علاقے والوں کو چاہیے اس دینی ادارے کے ساتھ معاون مددگار بنے، نصرت دین۔ لہذا ہم کہتے کاش کربلا میں ہوتے، کاش کربلا میں ہوتے، جان دیتے۔ آج مال دین کے لیے نہیں دے رہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ زبان سے کہے آپ کے ساتھ ہوں اور عملاً خالی ہو۔ لہٰذا میں آپ کو نہیں کہتا، میرے اندر یہ جرت نہیں ہے، ہم اپنی اصلاح کریں۔ تو لہٰذا اللہ کے دین کی نصرت کریں اور مدد کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ آج دین اسلام کی تعلیم کے لیے کسی سے کہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ابھی گنجائش نہیں، حالانکہ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، پراپرٹی کم نہ ہو۔ کیوں؟ اگر ہم نے کچھ دین کے نام پہ دے دیا ہماری پراپرٹی کم ہو جائے گی۔ اگر ہم نے دین کے نام پہ دے دیا ہمارے پرائز بانڈ کم ہو جائیں گے۔ دین کے نام پہ دے دیا ہمارے جو رکھے ہوئے سونے کی جو بسکٹ ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ ہم نے دین کے نام پہ کچھ دے دیا بینک بیلنس وہ کم ہو جائے گا۔ مال کی اتنی محبت ہے، دین سے محبت نہیں۔ مثالیں دیتے ہیں بی بی خدیجہ طاہرہ کی، اور خود ہم نے بی بی خدیجہ طاہرہ سے کیا سیکھا؟ لہٰذا دین کے لیے خرچ کریں۔ تو لہٰذا جو شخص اپنا مال نہیں دے سکتا وہ اپنی جان کیسے دے گا؟ تو لہٰذا دوسری بات دیکھو، اسلام کہتے ہیں کیا کرو؟ بہترین تجارت کیا ہے؟ جان دو، ایسی ہے نا؟ جب ہم دین کے لیے اپنا وقت نہیں دے رہے، دین نہیں سیکھ رہے، جب ہم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں دے رہے، دین سیکھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ بھئی کربلا میں جو ہم اور آپ جان دیں کس کے لیے دیں؟ دین کے لیے دیں۔ اب ہم کہیں ہم دین کے لیے تو سر دے دیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو، دین سیکھنے کے لیے اپنی اولادوں کو مدرسہ دینیہ میں نہ بھیجیں، دین سیکھنے کے لیے اپنی اولادوں کو علماء کی محفلوں اور مجالس میں نہ بھیجیں، بتائیں ہمیں دین سے کتنا محبت ہے؟ ہم کہتے کربلا میں ہوتے ہم دین کے لیے قربان ہو جاتے۔ ابھی وقت کی قربانی نہیں دے رہے، جان کی قربانی کیسے دیں گے؟ مال کی قربانی نہیں دے رہے، جان کی قربانی دے رہے۔ یہ جھوٹے دعوے ہمارے، کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔ جی ابھی شروع میں پہلے اللہ نے اس سورہ میں کیا کہا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے؟ سرزنش کی یار اس شخص کی، چاہے وہ عالم ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، کوئی بھی منبر پہ آنے والا۔ خطاب میری ذات کو بھی شامل ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں۔ یہ میں جب خطاب کرتا ہوں خدا کی ذات گواہ ہے، میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کے پہلے اپنے نفس کو خطاب کرتا ہوں، ورنہ میدان قیامت میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا پیغام حق پڑھا تھا، سنا تھا، سمجھا تھا۔ یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ میری ذات کے لیے بھی ہے، تمام علماء کے لیے ہے، تمام مخلصین کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے پیغام ہے۔ تو لہٰذا یہ بہترین تجارت ہے، دین کی نصرت کریں، مدد کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا دیکھیں، دین کے لیے نصرت، اپنی جان دینا۔ روایت میں ہے کہ جب مومن اللہ کی دین کی نصرت کے لیے جان دیتا ہے نا، اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو. اور امام فرماتے ہیں جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ شخص شہید سے افضل ہے. اللہ کیوں؟ شہید اپنی شہادت سے اسلام کو عظمت بخش رہا ہے، اسلام کی نصرت کر رہا ہے. وہ صرف ایک اس کا اپنا وجود اسلام کی نصرت کا وسیلہ بنا. اور جو شخص توبہ کر کے پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، پاک کردار بن کر زندگی گزار رہا ہے، وہ معاشرے کے ہر فرد کی مدد کر رہا ہے. جب تک ہے وہ اپنا نور ہدایت اپنے پاک کردار سے پھیلا رہا ہے. اور یہ شخص افضل ہے اس شہید سے، کیونکہ شہید نے خون دے کے وہ اپنا اجر اور ثواب حاصل کر لیا. اور یہ جب تک زندہ ہے جو با کردار مومن ہے، نیک اور صالح مومن ہے، وہ اس وقت تک جب تک لوگوں کی ہدایت کر رہے ثواب حاصل کر. اس لیے یہ شہید سے افضل ہے، کیونکہ شہید نے ایک مرتبہ کام کیا شہادت والا، بس اس نے وہ اجر پا لیا. اور جو زندہ انسان ہدایت کر رہا ہے جب تک کر رہا ہے ہدایت کا ثواب حاصل کر رہا ہے. تو لہٰذا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس تجارت کرنے والوں کو خوشخبری دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ تجارت کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، اور مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے سے اللہ سے تجارت یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جنات تجری، اللہ کہہ رہے پھر تم لوگوں کو پہلا ثمرہ یہ ہے گناہ بخش دیے جائیں گے، دوسرا ثمرہ یہ ہے اللہ کہہ رہے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جو پاکیزہ گھر ہوں گے. ہیں جی. اور پھر اس کی اگلی آیت نمبر 13 میں فرمایا، مزید خوشخبری دی کہ تم اس نعمت کو بھی پسند کرتے ہو. وہ کون سی نعمت تمہیں ملے گی؟ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، اور فتح قریب، وبشر المومنین، اور اللہ کہہ رہے کہ مومنین کو بشارت دے دیجئے. تو لہٰذا اس فتح قریب سے کیا مراد ہے؟ فتح قریب سے مراد علماء نے کہا کہ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس فتح قریب سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی طرف اشارہ ہے. یعنی جب آپ ظہور فرمائیں گے، امام علیہ السلام جو ظہور کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ فتح قریب ہے. کیوں فتح قریب ہے؟ چونکہ اسلام پھیل چکا ہوگا اور امام علیہ السلام نے اسلام کا نفاذ کرنا ہے. تو لہٰذا وہی لوگ کامیاب ہیں جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد آخری آیت کا پیغام، آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو خطاب کیا. اس میں دوسری مرتبہ جہاد کی پر تاکید کی. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جس طرح حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے تم میں جو میری اللہ کی راہ میں مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا یا نبی اللہ ہم آپ کی اللہ کی راہ میں مدد کریں گے. فآمنت طائفہ، تو ایک گروہ نے ایمان لے آئے بنی اسرائیل میں سے. وکفرت طائفہ، دوسرا گروہ جو ہے اس نے انکار کر دیا، کفر اختیار کیا. اللہ کہہ رہے فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے ان لوگوں کی تائید اور نصرت کی جو ایمان والے تھے، ان کے دشمنوں پر ان کو غلبہ دیا، وہ کامیاب ہو گئے. تو لہٰذا اس میں پیغام مل رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی تو کامیاب ٹھہرے، تم بھی اپنے نبی کی مدد کرو تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور اللہ کی مدد کیسے؟ دیکھو اللہ کی مدد کیسے ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا نا کہ میری کون ہے میری اللہ کی راہ میں مدد کرنے والا. تو اللہ کی مدد کی حضرت عیسیٰ کی کس طرح سے؟ دین کی تعلیم کو پھیلانے میں. کیسے مدد تھی؟ حضرت عیسیٰ کیسے مدد کرتے تھے؟ یہ جو حواریین ہیں نا، حواری کہتے ہیں صحابی کو. حضرت عیسیٰ کے جو اصحاب تھے 12، ان کو حواری کہا گیا، اور وہ مختلف علاقوں میں تبلیغ دین کے لیے جاتے تھے. تو یہ آپ کی نصرت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو حضرت عیسیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کون ہے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا. تو ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی حضرت عیسیٰ کے اصحاب کی طرح نبی
کہ مددگار بن جاؤ، نبی کے دین کو پھیلاؤ، قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، اور تعلیمات محمد وآل محمد کو عام کرو۔ یہ رسول کی نصرت ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، ان تنصروا، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تم سب کو دین پر ثابت قدمی نصیب کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے قرآن مجید کا پیغام، 14 آیات ہمیں جو پیغام دے رہی ہیں۔ دیکھو، اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو، اللہ کی نصرت، اللہ کے دین کی نصرت کرو، غیبت امام میں قرآن کی تعلیمات، محمد والے محمد کی تعلیمات کو عام کرو، خود بھی عمل کرو، اپنا مال بھی خرچ کرو، خود بھی وقت دو۔ لہٰذا کسی پہ احسان نہیں کر رہے، یہ دین اور مذہب کی خدمت ہے۔ لہٰذا پروردگار سے دعا ہے، کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہم الصلوۃ